الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، آج بہت ہی چھوٹا موضوع لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع بدعات سے متعلق ہے۔ ہر پیر آپ کے سامنے اسی چینل سے بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ آج جو موضوع لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں جب زوردار آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے یا بارش تیز ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، تو اس موقع پر کچھ لوگ اذان دیتے ہیں۔ یہی نہیں، اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا کوئی انسان سمندر کے اندر، ندی اور تالاب کے اندر ڈوب کر کے مر گیا اور اس کی لاش نہیں مل رہی ہے، تو اس کی لاش تلاشتے وقت بھی کچھ لوگ کشتی میں بیٹھ کر کے اذان دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا صحیح ہے یا یہ عمل جائز ہے۔ تو آج ہی میرا موضوع ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے دین کے اندر، کیونکہ اذان ایک عبادت ہے اور عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے۔ جب تک اس کا ثبوت نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کسی نئے عبادت کا کوئی ایجاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے اذان دینا اس موقع پر یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، بدعت ہے۔ عبادات کے اندر قیاس نہیں ہوتا، عبادات کے اندر جو نصوص ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، اور اس طریقے سے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ عبادات کے اندر معاملات کے برعکس، معاملات کے اندر اصل اباحت ہے جبکہ عبادات کے اندر اصل حرمت ہے۔ لہذا جس عبادت کی، جس عمل کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، نہ قرآن سے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تو اس وقت تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آندھی اور طوفان کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، انسان وہ دعا کرے۔ اگر دعا کے علاوہ اذان دینا بھی جائز ہوتا تو آپ باقاعدہ اذان دلواتے، لیکن آپ نے اذان نہیں دلوائی، بلکہ جب بارش ہو یا کڑاکے کی سردی ہو، آندھی اور طوفان ہو، تو ایسے موقع پر اسلام کے اندر یہ رخصت دی گئی ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لے، لیکن اس کے لیے اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے رد بھی کیا تھا کہ کورونا سے بچنے کے لیے لوگ اذان دیتے تھے۔ کورونا کو بھگانے کے لیے، کورونا جو بھی بیماری پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کو بھگانے کے لیے لوگوں نے اذان دینا شروع کیا تھا۔ ہر گھر سے اذان کی آواز آتی تھی، بلڈنگوں سے اذان کی آواز آتی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کورونا بھاگ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں دین کے اندر۔ بیماری بھگانے کے لیے اذان دینا اللہ کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے، اور یہ سب چیز دین کے اندر نئی چیز کہلاتی ہے۔ تو ایسے ہی آندھی اور طوفان کے موقع پر اذان دینا یہ دین کے اندر بدعت ہے، ایسا کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر دعا سکھائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دعا انسان پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اور اس طریقے سے سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو۔ آپ نے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا، کیونکہ ہوا کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے، وہ اللہ کا حکم جیسا آتا ہے ویسا وہ کرتی ہے۔ لہذا ہوا کو گالی دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یا ہوا پر لعنت بھیجنا یہ بھی قطعاً انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انا نسألک من خیر ھذا الريح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت بہ ونعوذ بک من شر ھذا الريح وشر ما فیہا وشر ما امرت بہ۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، صحیح الجامع اور صحیح الادب المفرد کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو دعا بتائی گئی تھی وہ صحیح مسلم کے اندر وہ دعا موجود ہے۔ ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ریح کو، ہوا کو پر لعنت بھیجی نبی کے پاس، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تلعنوا الریح، تم ریح پر لعنت نہ بھیجو، یعنی ہوا پر
تو آندھی پر لعنت نہ بھیجو، فإنها مأمورہ، کیونکہ وہ مأمورہ ہے، یعنی وہ حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل، اور جس نے بھی کسی چیز پر لعنت بھیجی اور وہ لعنت کا اہل نہیں ہے، رجعت اللعنت علیہ، تو لعنت اس پر لوٹ آتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث، امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جیسے انسان اگر کسی کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ کافر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے، ایسے اگر کوئی آدمی کسی پر لعنت بھیجتا ہے کسی بھی چیز پر، چاہے وہ انسان ہو یا چیز ہو، جمادات ہو، حیوانات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اگر ان پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت کہ اگر وہ چیز مستحق نہیں ہے تو اس آدمی کی طرف وہ لعنت واپس آ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے، کسی پر لعنت بھیجنے سے، کسی پر لعنت بھیجنے سے۔ جب ریح کو، ہوا کو، مرغ کو یا اس طریقے سے کسی بھی چیز پر لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا، گالی دینے سے منع کیا گیا، تو ایک انسان کو گالی دینا کیسے جائز ہوگا؟ اور پھر ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک عالم دین کو اور ایک دیندار متقی پرہیزگار کو برا کہنا یا اس پر لعنت بھیجنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ آندھی اور طوفان کے موقع پر اذان دینا دین کے اندر ایک بدعت ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا مکتب میں تو اس وقت زوردار بارش ہو رہی تھی، اس سے پہلے آندھی اور طوفان زبردست آیا اور کڑک اور بجلی کے ساتھ اور زوردار بارش ہوئی، بہت برف باری ہوئی، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ تو اس موقع پر ہمارے مکتب کے جو استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور انہوں نے ہم لوگوں سے کہا کہ اذان دو، تو تمام بچوں نے یا چند بچوں نے اذان دینا شروع کیا۔ جی، تو یہ چیز ہے بعض علاقوں کے اندر ابھی بھی رائج ہے کہ جب یہ آندھی اور طوفان تیز آتا ہے تو ایسے موقع پر وہ لوگ اذان دیتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ دین کے اندر نئی چیز ہے۔ ایسے ایک دعا اور آتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم لقحن لا عقیمہ، اور یہ امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی یہ دعا کرتے تھے، لقحن یعنی اے اللہ تعالیٰ پانی کے ساتھ بھیج دے اسے، لا عقیمن یعنی بغیر پانی کے نہ بھیج۔ عقیم کے معنی ہوتے بانجھ کے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس آندھی کو بارش کے ساتھ بھیج اور بغیر بارش کے نہ بھیج۔ تو اس طریقے سے یہ دعا انسان کو کرنا چاہیے۔ البتہ اس موقع پر نماز پڑھنا یا اس طریقے سے اس موقع پر اذان دینا، تکبیر کہنا، اقامت کہنا یا اس طریقے سے اور کوئی چیز کرنا جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ہو، یہ دین کے اندر بدعت ہوگا، کیونکہ بدعت کا تعلق ہی دین سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بدعت سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی عمل کے لیے سنت سے کا ثبوت ہونا چاہیے۔ ایک بات ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو کیا کہا تھا؟ فلسفہ نہیں جھاڑا انہوں نے، پیاس نہیں لگایا، یہ نہیں کہا کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور پھر اسی سے طواف کی شروعات ہوتی ہے حجر اسود سے اور حجر اسود پر جا کر کے طواف ختم ہو جاتا ہے، بابرکت ہے، اس کا چومنا اور چھونا جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ یہ سب انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو بوسہ دیتے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، تو نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تو ثبوت ہونا چاہیے عمل کے لیے، عبادت کے لیے ثبوت۔ اگر ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت سے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔